الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انسان دنیا کے اندر ہر طرف پریشان ہی پریشان ہے۔ معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا ہو، گھریلو ہو، بازار کا ہو، کاروباری ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہوں، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ یہ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نسخہ دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو جو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، امن حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ اللہ ہی کے ذکر سے ہی تو آتا ہے۔ اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کیا جائے، رب تبارک و تعالی اپنے بندے بندیوں کو امن و سکون سے نوازتے ہیں۔ یہ اس کا فرمان ہے، اس کی تعلیمات ہیں۔ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے، قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن کی صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن میں افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر نہیں کرتے، اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا یقیناً اتنا ہی امن و سکون مل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی تکلیف، پریشانی، غم لاحق ہوتا تو آپ کثرت سے نفلی نماز پڑھا کرتے تھے، اور نفلی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ غم، وہ دکھ، وہ پریشانی اتنے جلدی رفع ہو جاتی، ایسا لگتا ہے جیسے غم آیا ہی نہیں تھا، کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوئی تھی۔ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب ہم نماز کو صحیح طور پر سنت کے مطابق قائم کریں گے، اپنے مذہبوں کے مطابق نہیں، اپنی جماعتوں اور اپنے ملا مولویوں اور اپنے باباؤں کے کہنے کے مطابق نہیں، اپنے پیروں اور مرشدوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کی نماز کا طریقہ اپنائیں، اختیار کریں اور کثرت سے نفلی نمازیں پڑھیں۔ فرض تو ہے ہی لازمی، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر نماز قائم کر کے کریں گے، اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کے ساتھ کریں گے، اور پھر جو دعائیہ کلمات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ اپنا رابطہ اپنے اللہ سے قائم کریں گے، مضبوط کریں گے، تو یہ سارا ذکر اللہ ہے۔ دیکھیں اطمینان اور سکون انشاءاللہ پوری زندگی میں میسر آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام سامعین اس کو خود بھی اپنائیں گے اور آگے دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا کر کے اجر و ثواب میں شریک ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔